ناظرین، ہر کسی کو چاہے وہ مرد ہو یا عورت چاند رات میں یہ دو کام ضرور کرنا چاہیے جو میں آپ کو حدیث پاک کی روشنی میں بتانے والا ہوں، اور ویڈیو کے آخر میں ایک ایسی چیز بتاؤں گا جسے ہر کسی کو چاند رات میں ایک مرتبہ ضرور کرنا چاہیے۔ جب رمضان شریف کا مقدس مہینہ مکمل ہوتا ہے تو جو رات آتی ہے، یعنی رمضان شریف کے فوراً بعد جو رات آتی ہے وہی چاند رات ہوتی ہے، اور وہی شوال کی پہلی رات ہوتی ہے، جسے مطلب یہ کہ ایک ایسی رات کہا جاتا ہے کہ وہ انعام کی رات ہے۔ یعنی بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے رمضان شریف میں روزے رہتا ہے، اس کے لیے عبادتیں کرتا ہے، اس کے لیے بھوک کی شدت، پیاس کی شدت کو برداشت کرتا ہے، تو جیسے رمضان شریف کا مہینہ مکمل ہوتا ہے اور پھر جو رات آتی ہے عید کی رات، چاند رات، تو اس میں اسے انعام دیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے چاند رات کو انعام کی رات کہا جاتا ہے، لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، یعنی انعام کی رات کہا جاتا ہے۔ رمضان شریف کے مہینے کا چاند دیکھنا جس طرح واجب ہے، اسی طرح شوال کا جو اسلامی 8واں مہینہ ہے اس کا بھی چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے۔ اس مقدس مہینے کی کئی فضیلتیں ہیں جس میں ہم عید مناتے ہیں۔ یہ شوال کا مہینہ ہے، اس کی کئی فضیلتیں ہیں۔ پہلی فضیلت یہ ہے کہ ہمیں اس مہینے میں عید ملتی ہے، ہم مسلمان عید مناتے ہیں۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ جس طرح اور مہینوں کا چاند دیکھنا واجب ہے، اسی طرح اس مہینے کا بھی ہمیں چاند دیکھنا چاہیے۔ اور تیسری فضیلت اس مہینے کی یہ ہے کہ یہ مہینہ حج کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ حج کے 3 مہینے ہیں، شوال، ذی-قعدہ، ذی الحجہ، تو ایک مہینہ شوال کا بھی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں شوال کے بارے میں سمجھنے کے بعد کہ شوال کا اتنا زیادہ اہم مہینہ ہے، اور جس رات کے بارے میں آج میں بات کرنے والا ہوں وہ بھی شوال کی پہلی ہی رات ہے۔ تو اب آپ کو کرنا کیا ہے، آپ وہ کافی غور سے سنیں حدیث پاک کی روشنی میں۔ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث پاک ابن ماجہ کی ہے، حدیث پاک نمبر 1782 میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عیدین کی رات یعنی عید الفطر کی رات جسے چاند رات کہا جاتا ہے، اور اسی طرح عید الاضحیٰ یعنی بقرہ عید کی رات میں ثواب کی نیت سے، ثواب پانے کی نیت سے اللہ کی عبادت کی، تو اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ یہ اصل میں قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو چاند رات میں عبادت کرے گا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ کرے گا، عبادتیں کرے گا، تو کل میدان محشر میں اسے بہت سارا فائدہ حاصل ہوگا، بہت ساری نیکیاں حاصل ہوں گی ان لوگوں کے مقابلے میں جو اس رات کو عبادت نہیں کیے ہوں گے۔ ٹھیک، ایک حدیث پاک آپ نے سنی، اب دوسری حدیث پاک سنیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس حدیث پاک کا حوالہ ہے کتاب الترغیب والترہیب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو 5 راتوں میں شب بیداری کرے، یعنی 5 راتوں میں اللہ تعالیٰ کی جاگ کر عبادت کرے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اور ان 5 راتوں میں سے ایک رات عید الفطر کی پہلی رات ہے، یعنی شوال کی پہلی رات جسے ہم چاند رات کہتے ہیں۔ تو ناظرین، اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگوں کو چاند رات میں بیکار کی چیزوں میں وقت نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ ہمیں عبادت میں اپنا وقت گزارنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نماز پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، کیونکہ جیسے ہی چاند رات ہوتی ہے تو پھر ہمیں اس رات کو تو تراویح نہیں پڑھنا ہوتا ہے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ کم سے کم 2 رکعت نفل نماز ضرور پڑھیں۔ نفل نماز کا طریقہ بالکل وہی ہے جیسے ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، بس آپ نیت اس طرح کر لیں، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، آپ اس طرح نیت کر لیں۔ یعنی آپ کو کچھ نہ کچھ عبادت ضرور کرنا ہے، چاہے آپ نماز پڑھ لیں، آپ قرآن پاک کا ذکر کر لیں، آپ تسبیح وغیرہ پڑھ لیں، درود پاک پڑھ لیں، کچھ نہ کچھ آپ پڑھیں، پوری رات کو خالی نہ جانے دیں۔ اب جو میں نے آپ سے ویڈیو کے شروع میں کہا تھا کہ ایک ایسی بات جس کو ہر کسی کو چاند رات میں کرنا چاہیے، وہ بھی آپ سن لیجئے۔ تاریخ ابن عساکر میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 راتیں ایسی ہیں جن میں جو بندہ دعا کرتا ہے وہ اللہ قبول فرماتا ہے۔ ان میں سے ایک رات عید کی رات ہے، یعنی چاند رات کی رات ہے۔ تو جب آپ عبادت کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، نماز پڑھیں گے، پھر اس کے بعد دعا کریں گے، تو دونوں چیز آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ پہلی چیز
چاند رات میں عبادت کرنا، اور دوسری چیز چاند رات میں دعا کرنا۔ تو آپ عبادت بھی کریں چاند رات میں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی تمام نیک جائز تمناؤں کے بارے میں دعا کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ ساری باتیں آپ کافی اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ پھر بھی کوئی بات اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔